आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। लगता है हुकूमत पाकिस्तान वाकई किसी मखमसे का शिकार है। पैतरे उसको बदलने पड़ रहे हैं। मामला है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ का सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी अफवाज की क़यादत करने का, और सऊदी अरब में जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से जो फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील दिया गया है उसके क़दखाल के बारे में जो नई ताज़ा मालूमात सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, क्योंकि वाज़े तौर पे लगता ये है कि ये जो फ़ौजी इत्तेहाद है इसका एक जो हदफ है या एक जो उसका मसला है, कंसर्न है, वो ईरान की सिचुएशन है, और इस लिहाज से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत नाजुक हो जाती है। इसी वजह से आज एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। वज़ीर आज़म के मुशीर उमूर ख़ारजा जनाब सेनेटर सरताज अजीज़ ने आज पार्लियामेंट की एक ख़ारजा उमूर की कमेटी को बताया कि जनरल राहील शरीफ दरअसल बकौल उनके ज़ाती हैसियत में सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए गए हैं। जनाब सेनेटर सरताज अजीज़ ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ को हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे सऊदी अरब नहीं भेजा। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि सऊदी अरब और यमन तनाज़े पर पार्लियामेंट की करारदाद ही पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो कि पाकिस्तान को किसी एक साइड लेने से रोकती है। ये पूरी सूरत हाल में जनरल राहील शरीफ का सऊदी अरब में मौजूद होना और सऊदी अरब में जो इस वक्त एक सियासी तलातुम है, जो सूरत हाल है, और उस हवाले से जो वहाँ पर जो पोजीशन बन रही है, जो दिफाई पोजीशन बन रही है, जो कि मामलात जो खलीज के मामलात हैं उसमें इस फ़ौजी इत्तेहाद का जो रोल होगा पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे ये एक नाजुक बात है। वो कि जनाब सरताज अजीज़ ने ये बात आज कही, जो कि अचंभे की बात लगती है कि जनरल राहील शरीफ ज़ाती हैसियत में गए हैं और वो फ़ौजी कमांड कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको नहीं भेजा। लेकिन ये बात 100% यकीन से कही जा चुकी है कि दरअसल इसमें हुकूमत पाकिस्तान शरीक थी। हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था, हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था। हुकूमत पाकिस्तान में ज़ाहिर वज़ीर आज़म भी शामिल है और ख़ुद जनरल हेड क्वार्टर्स भी शामिल है, क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने जब ये पोजीशन संभाली वो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट के चंद महीने के अंदर की बात है। मुतल्लिका क़वानीन हैं जो कि उनको पाबंद करती हैं इस किस्म की किसी भी मुलाजमत को एक्सेप्ट करने के हवाले से। लेकिन इसमें पूरा एक प्रोसेस हुआ था, उस प्रोसेस को भरपूर अंदाज में हमारे ही इस प्रोग्राम में वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने डिफाइन किया था। हमने एनओसी इशू कर दिया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लेड डाउन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वज़ारत दफा के, और उसमें मामला जो है जीएचक्यू को रेफर किया गया। जीएचक्यू ने जो है उसमें एनओसी दिया, उसके बेसिस पे हमने एनओसी जो है वो जनरल राहील शरीफ को हैंड ओवर कर दिया। तो ये बिल्कुल हम ऑन रिकॉर्ड लाएंगे, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में लाएंगे, उसको सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तफसील से बता रहे हैं और ये भी कह रहे थे कि जैसे ही जनरल राहील शरीफ वहाँ जाएंगे और फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस पूरे मामले के सामने आएंगे, वो भी पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान का यह मखमसा, ये नई ताज़ा सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी को, साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं, मिलिट्री अफेयर्स के बहुत ही मुमताज़ एक्सपर्ट भी। जनरल साहब फरमाइएगा, ये आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सरताज अजीज़ साहब को एक नई बात कहनी पड़ी कि जनरल राहील जो है वो तो पर्सनल हैसियत में गए हैं, हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान की इसमें कोई मंशा मर्जी शामिल नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो एनओसी की जो लीगल हैसियत है उसके मतलब बात करने से पहले मैं दो बातें नाज़रीन के और आपके इल्म में लाना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आपने देखा होगा कि कहीं भी सोशल मीडिया में या मीडिया के किसी भी ज़राए में आपने जनरल राहील शरीफ को वर्दी पहने नहीं देखा होगा, जो मतलब इस अफवाज की वर्दी है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने वो सेरेमनी नहीं देखी होगी जिसमें कि एक सिपा सलार टेक ओवर करता है कमांड। ये दोनों चीज़ें अभी तक मिसिंग हैं। और जहां तक एनओसी का ताल्लुक है तो जनरल साहब एनओसी से पहले ये फरमा दीजिएगा कि इस मिसिंग का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी या उन्होंने कहीं से कमांड संभालने की कोई तस्वीर नहीं आई तो इसका मतलब क्या है? जी इसका मतलब ये है कि सरकारी तौर पर उनको अभी तक वो कमांड की हैसियत अता नहीं की गई।
وہ ادھر گئے ضرور ہیں، اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ ابھی کیا سلسلہ چل رہا ہے وہ تو جب تک وہ خود نہ کہیں میں اس بارے میں کوئی کیا رائے نہیں کر سکتا۔ این او سی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آفیسرز ایل پی آر کے دوران یعنی کہ سروس کے 1 سال کے اندر جب انہیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ آرمی سے، حکومت سے این او سی لیتے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی ہم نے اپوائنٹ کیا ان کو، لیکن یہ بات میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات پر کہ جب آرمی چیف کی بات ہو تو وہ کوئی نارمل آفیسر نہیں ہے، کوئی مڈ گریڈ کے آفیسر نہیں ہے، بلکہ جنرل آفیسر بھی جا سکتا ہے، شاید کوئی نوکری کر سکتا ہے اس طریقے، لیکن آرمی چیف نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکومت جو جنرل صاحب ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے یہ کنسرن ہے کہ آرمی چیف جو ہے اس سے زیادہ تو ہمارے قومی رازوں کا امین کوئی نہیں ہے، اس کے پاس اس سے زیادہ معلومات کسی کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سچا پکا کٹر پاکستانی ہے، لیکن کوئی غیر ملکی ملازمت قبول کرنے کی ہم اپنے آرمی چیف کو چند مہینوں میں اجازت دے دیں، وہ بھی فوجی ملازمت کی، وہ بھی ایسی فوجی ملازمت جس کے بارے میں پوری دنیا میں ایک تنازع ہے، یہ تو ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا جی ایچ کیو کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی۔ میرے خیال میں تو یہ بڑی مشکل سے فیصلہ کرنا ہوگا، یہ آسان فیصلہ تو نہیں تھا۔ بہت مشکل فیصلہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں تو چونکہ پولیٹیکل اینالسٹ ہوں نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ایک چیز کا شک پڑتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ جو ایک ان کو فیم یہاں پر حاصل تھا، جس طریقے سے ان کو پذیرائی تھی عوام کے ساتھ، جو اس کا کانٹیکٹ تھا، تو شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کا باہر جانا ہی اچھا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل کنٹرول اس فوج کا بہت اہم چیز ہے کہ اس کو کنٹرول کون کرے گا۔ جو امریکن جب صدر آئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی یہ ایران کے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے ہے، اس میں کوئی انہوں نے بات چبائی نہیں، چھپائی نہیں۔ جو فرما روا ہیں سعودی عرب کے انہوں نے صاف کہہ دیا یہ کس لیے ہے۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کا ابہام تو اب یہ بالکل نہیں رہا کہ یہ فوج ہے کس لیے۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے، تو ٹیررزم کی تو ابھی تک یو این نے کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں دی ہے کہ ایک ملک کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ دوسرے ملک کے آزادی پسند لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ حماس جو ہے، اگر وہ کوئی اس کو ٹیررزم کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کشمیری جو آزادی پرست لوگ ہیں ان کو کچھ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آزادی پسند ہے، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ افغان طالبان اپنے ملک کو سے ہٹانا چاہ رہے ہیں غیر ملکی فوجوں کو، وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیررسٹ ہے۔ تو ٹیررزم کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، اور اب جو وہاں پر بہت بڑی گیم چل رہی ہے، اس گیم سے ہمیں نکل جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جب ابھی وزراء دفاع کو انہوں نے نہیں بلایا، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں طے ہو گئے، تو میرا خیال اس ڈیلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس تنازع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ابھی قطر اور سعودی عرب کا ہو گیا اور ایران کا جب انہوں نے نام لے دیا ہے، تو میرا خیال چونکہ جنرل راحیل شریف نے نہ وردی پہنی ہے نہ کمانڈ ٹیک اوور کی ہے، تو صاف ظاہر ہے میں تو زیادہ باتوں کو اندر سے نہیں جانتا، لیکن جو سطحی طور پہ انفارمیشن ہے اس کے تحت اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، اپنے ملک کی خدمت کریں۔ یہاں بہت مواقع ہیں ٹیررزم کا، اگر انہوں نے ایڈوائزر بننا ہے پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بنے ٹیررزم کا، یہاں پر ابھی ٹیررزم ختم نہیں ہوا۔ اور اگر وہاں سعودی عرب میں رہنا بھی ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ فوج کی کمانڈ سنبھالیں، ایسی فوج کی جو کہ ایک ہاچ پوچ فوج ہے، جن کی زبان ایک نہیں ہے، جن کے ویپن ایک نہیں ہے، جن کی ٹیکٹکس ایک نہیں ہے، جن کی اسٹریٹجی ایک نہیں ہے، اس کے بجائے وہ ایڈوائزر بن جائیں شاہ کے آن ٹیررزم یا ملٹری میٹرز، وہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، باقی آگے جیسے حکومت کی مرضی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے جنرل صاحب، یہ اس کا اناؤنسمنٹ بڑا فن فیئر کے ساتھ کر دیا گیا، 37 کنٹریز کا فوجی اتحاد، اور یہ فوجی اتحاد جس کو ویسٹرن میڈیا میں کچھ لوگوں نے مسلم نیٹو بھی کہنا شروع کر دیا، اور پھر یہ تمام چیزیں بھی ہو گئیں، اور پھر جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس کی بیسکس بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، تو یہ کیا شو کرتا ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے؟ دیکھیں خان صاحب، میں آپ کو بالکل ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایک بات بتاتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد صرف 2 اتحاد ایسے بنے جو کامیاب ہوئے ہیں، ایک ہے نیٹو کا اتحاد، ایک ہے وارسا پیکٹ، اور وہ جس طریقے سے بنے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک جیسے ویپن لینے کی کوشش کی، اپنی ٹیکٹکس، اپنی ٹریننگ کو، کہ انٹر آپریبلٹی ایک لفظ ہوتا ہے جس میں یہ کہ زیادہ تر فوجیں مل کر کوئی کام کر سکیں، اس کا وہ ہوا، تو وہ 2 ایک کامیاب اتحاد تھے کسی حد تک، اس میں وارسا پیکٹ تو اب نہیں رہا۔ تو یہ اتحاد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 4 اور 2 اور 4 اکٹھے ہو جائیں 8 ہو گئے تو یہ ایک فوج بن گئی۔
اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کا فین فیئر، اس میں ایک بہت خطرہ چھپا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کے اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ آج اگر ایک فوج کو نام دے دیا جائے ایک اسلامی فوج، اور وہ ہو ہوچ پوچ، اور اس کے اچھے طریقے سے ٹریننگ نہ ہوئی ہو، اچھے طریقے سے امپلائمنٹ کا انداز نہ ہو، اور اس کی پٹائی کروا دی جائے کسی دشمن کے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا نام کتنا کٹے گا اور پاکستان کا نام کتنا خراب ہوگا۔ یہ اس کے اندر ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے، ایران سعودی عرب کے لحاظ سے، قطر سعودی عرب کے لحاظ سے، ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہ ہونے کے لحاظ سے، ٹیررزم کا یہ پتہ نہ ہونا کہ کہاں پر یہ فائٹ کیا جائے گا، اور یہ خدشہ ہونے کے لحاظ سے کہ کہیں ان کو کسی ایسے مدبھیڑ میں کہیں ہزیمت نہ اٹھانی پڑ جائے، میں یہ برملا کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے جنرل صاحب واپس آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی، بہت دل سے التجا کر رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے جنرل رحیل شریف سے کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ ابھی انہوں نے وہاں کوئی یونیفارم بھی نہیں پہنی ہے، کوئی ان کو پراپر کمانڈ بھی نہیں دی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت شدید مسئلے ہیں، جنرل رحیل شریف کو چاہیے کہ واپس آ جائیں۔ اگر دہشت گردی کے خلاف ہی انہیں جنگ لڑنی ہے یا اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے تو وہ مشیر بن جائیں وزیر اعظم کے۔